السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کیو ٹی وی کی لائیو نشریات خاص اور خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن مبارک رات ہیں نزول قرآن کے مہینے کی، جن میں قرآن پاک کے ترجمے اور تشریح کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اور اب 2 رکوع آ رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 36 اور 37۔ قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا، بالخصوص مال خرچ کرنا، اس موضوع پر اہم ترین 2 رکوع آ رہے ہیں، اور انفاق کی فضیلت، انفاق کے آداب، انفاق کی حفاظت، انفاق ضائع کیسے ہو جاتا ہے، انفاق میں کیا پسندیدہ ہے اور انفاق کہاں تمہیں کرنا چاہیے، یہ سارے پہلو انشاءاللہ ان 2 رکوعوں میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دانے کی مانند ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جس سے 7 بالیں اگ آئیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ سبحان اللہ۔ انفاق کیا ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اللہ نے مال دیا ہونا تو زیادہ ہے ہمارے پاس، تو اس کا بہترین مصرف کیا ہے؟ دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگا دیں۔ کیا ریٹرن اللہ دے رہا ہے؟ ایک دانہ ہے، 7 بالیں اگ آئیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں، یہ 700 گنا 700 ٹائمز ہو گیا۔ بٹ دس از ناٹ دا لمٹ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم رکھنے والا ہے۔ 700 گنا سے بڑھ کر بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ بیسٹ آف دا بیسٹ انویسٹمنٹ ہے جس کا ریٹرن انلمیٹڈ ہے اینڈ گارنٹیڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی the creator of the universe۔ جی، اور اس کا بینک کون سا ہے؟ بینک آف اللہ انلمیٹڈ۔ 700 گنا سے زیادہ اجر۔ اللہ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان نہیں جتاتے، نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خرچ کرنے کے بعد، انفاق کرنے کے بعد حفاظت کرنی ہے، جتانا نہیں ہے، احسان نہیں جتانا، تکلیف نہیں پہنچانی، ورنہ حدیث مبارک مسلم شریف میں احسان جتانے والے کی طرف اللہ نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا اور کلام بھی نہیں فرمائے گا اس سے قیامت کے دن۔ تو انفاق کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد ایذا پہنچائی جاتی ہو، یعنی تکلیف۔ اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، دعا دے دیں، اچھی بات کہہ دیں، اچھا کلمہ کہنا، دعا دینا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورۃ الضحیٰ میں کہا گیا، ادب بتایا گیا، سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ بھلا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں، لیکن صدقہ دینے کے بعد، مدد کرنے کے بعد ایذا دی جائے، پہنچایا جائے، اس کو نقصان، تکلیف پہنچائی جائے، یہ غلط بات ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تحمل والا ہے، حلم والا ہے۔ اللہ کو تمہارے انفاق کی کوئی حاجت نہیں، تم پیش کرو تو تمہارا اپنا بھلا ہوگا، لیکن انفاق کی حفاظت کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، اور اس کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ دکھاوے کا خرچ نہ کرو۔ حدیث مسند احمد میں من تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا۔ دکھاوے کا عمل شرک ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب ایک تمثیل، ایک پیرابل، ایک مثال دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس اس کی مثال اس صاف چٹیل
پتھر کی طرح ہے، یعنی چٹان جس پر مٹی ہو پھر اس پر تیز بارش برسے تو اسے بالکل صاف چھوڑ دے۔ چٹان ہے، مٹی تھوڑی سی زور کی بارش آئے سب صاف ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا، جو خرچ کیا کچھ اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ دکھاوا ہے نا، آخرت تو مطلوب نہیں ہے، تو دکھاوے کا عمل تو شرک ہے، کچھ ہاتھ ملنا تو دور کی بات ہے، کل جہنم ملے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دکھاوے کا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا تذکرہ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کے ثبات اور یقین کے حصول کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، ایسی مثال ہے جیسے بلندی پر ایک باغ ہو، اس پر تیز بارش برسے تو اس سے دگنا پھل اس نے دے دیا۔ باغ اگر بلندی پر ہو تو بارش بھی زیادہ ملے گی، سورج کی تمازت اور روشنی بھی زیادہ ملے گی، پھل بھی زیادہ آئے گا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، پھر اگر تیز بارش نہ بھی پڑے تو پھوار ہی کافی ہے۔ ایسا باغ جو بلندی پر تھوڑی پھوار بھی پڑے تو بھی پھل آ جائے گا۔ مراد انفاق تم کرو صدق نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، سبحان اللہ، مسلم شریف کی روایت، ایک صدقہ تم دیتے ہو کھجور کا ایک دانہ، سبحان اللہ، ایک دانہ اللہ کی راہ میں دو، ہو حلال کا، ہو اخلاص نیت کے ساتھ، ایک دانہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اس کے اجر کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ، یعنی احد پہاڑ جتنا اجر ہو جاتا ہے۔ ایک دانہ صدقہ اگر دیا کھجور کا اخلاص کے ساتھ حلال میں سے، اس قدر اللہ کے ہاں اجر۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس کے برعکس ریاکاری کا انجام، دکھاوے کا انجام، اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں 10,000 کا چیک بھی دے رہے ہیں تو 4 کیمرے ہونے چاہیے، 10 لاکھ کا دیں گے تو پتہ نہیں پوری ویڈیو فلم بنوا ڈالیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دکھاوے کا عمل مقبول نہیں ہے۔ اسی کی ایک تمثیل اور مثال اور پیرابل، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں، لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس کے لیے اس میں ہر قسم کا پھل بھی ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے بچے کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تب اس پر ایک بگولا آ پڑا، اس میں آگ تھی تو وہ باغ جل گیا۔ بڑھاپا ہے، بچے کمزور ہیں، پیسہ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے، سب تباہ ہو گیا۔ یہ کس کی مثال؟ دکھاوے کا عمل کرنے والوں کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ نشانیوں کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، احکام کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، یہ اللہ واضح فرما رہا ہے تاکہ ہم غور و فکر کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں بھی انفاق کا تقاضا آ رہا ہے، آداب بیان کیے جا رہے ہیں، بہترین شے اللہ کی راہ میں دی جائے، اور انفاق کا بہترین مصرف کیا ہے جہاں پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ۔ طیب کو خرچ کرنا ہے۔ حدیث مسلم شریف میں اللہ طیب ہے، پاک ہے، اللہ پاک کو قبول فرماتا ہے۔ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام خوری کے حوالے سے مال کمایا جا رہا ہے اور پھر جا کے لوگوں کو افطار کرائی جا رہی، جا کے لوگوں کو جو ہے چولہا جلوایا جا رہا ہے، وہ بھائی حرام قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ باقی رازق اللہ ہے، وہی پوری کرے گا لوگوں کی حاجات کو۔ تم حلال سے کما کر کرو، جائز طریقے پر کرو، اتنی تم پر ذمہ داری ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس میں سے دو، اس میں سے خرچ کرو جو پاکیزہ چیزیں تم کماؤ۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، یعنی فصل پر دیا جاتا ہے عشر۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک بھی ہے اور ایک بہت بڑا رقبہ وہاں پہ فصل اگتی ہے، جیسے کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس پہ ہمیں زکوٰۃ دینا پڑتی ہے سالانہ، ہر فصل پہ عشر دینا ہوتا ہے۔ جو زمیندار حضرات ہیں، جن کی زمینیں ہیں، جن کی فصل آتی ہے، ان کے لیے اور الفاظ بھی استعمال ہو رہے ہیں، وہ ہم استعمال نہیں کر رہے، مگر زمیندارہ جو لوگ کرتے ہیں شریعت کا حکم معلوم کریں، جیسے زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح عشر دینا بھی، اس کے احکامات کو جان کر اس کو ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے، عشر ہر فصل پر دینا ہوگا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اس میں سے ردی شے
خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینا پسند نہیں کرو گے، اللہ یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ راہ خدا میں دو تو بہترین دو، ردی شے نہ دو۔ اگر تمہیں کوئی دے تو تم پسند بھی نہیں کرو گے، اللہ یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، مجبوراً لے لو۔ اللہ کے ہاں بہترین اجر چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں بہترین دو، بچا کچا نہ دو، بہترین دو۔ کیپ دا چینج والی بات نہ ہو، بیسٹ آف دا بیسٹ راہ خدا میں دینا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو ہماری استعداد کے مطابق توفیق دے کہ ہم خرچ کرنے والے بنیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ غنی، بے نیاز ہے، حمید، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ کو ہمارے انفاق کی حاجت نہیں، ہم کریں تو ہمارا فائدہ ہے، ہمارا بھلا ہے، کل ہمیں کام آئے گا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ رحمان تو خرچ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آگے شیطان کی دعوت کا ذکر آ رہا ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے تم زکوٰۃ دو گے تو مال کم ہو جائے گا، صدقہ دو گے تو مال کم ہو جائے گا، خیرات دو گے تو مال کم ہو جائے گا، مسجد میں دو گے تو مال کم ہو جائے گا، فلاں جگہ دو گے تو مال کم ہو جائے گا۔ واہ، باقی سارے خرچوں کے موقع پہ شیطان نہیں کہتا کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم تنگ دست ہو جاؤ گے۔ جی، نئے نئے اسمارٹ فونز نکلوانے ہو، نئی نئی ایسیڈیز نکلوانی ہو، شادی بیاہ کے اوپر آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ خرچے کرنے والی بات ہو، نئے ماڈل کی گاڑی نکلوانی ہو، اور آؤٹنگ کے پلانز ہوتے ہوں، ویکیشنز کے پلانز ہوتے ہوں، دنیا بھر میں گھومنے پھرنے کی بات ہوتی ہو، یہاں شیطان کچھ نہیں ڈراتا ہمیں۔ جہاں خدا کی راہ میں دینے کی بات آئے، دین کی راہ میں دینے کی بات آئے، شیطان کہتا ہے بڑی انفلیشن کا معاملہ، بڑا مہنگائی کا معاملہ آ گیا، بڑا تم کمزور ہو جاؤ گے مالی طور پر، غربت آ جائے گی۔ استغفر اللہ، شیطان تو یہ کہتا ہے اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ ہاں، بے حیائی کے کام میں خوب خرچ کروائے گا۔ شادی تو کر رہا ہے مسلمان، مگر بے حیائی بھی ہو رہی ہے، ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں، فلمیں ڈرامے بھی چل رہے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں بھی چل رہی ہیں، اس آگے اور حرام کام بھی ہو رہے ہیں۔ ادھر کچھ پریشانی نہیں کرواتا شیطان، لیکن یہ شیطان کی دعوت ہے، وہ راہ خدا میں راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور رحمان کیا فرما رہا ہے؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اب بتائیے، ایک شیطان کی دعوت ہے اور ایک رحمان کی دعوت ہے، اور وہ کہتا ہے مغفرت اور فضل کا وعدہ اللہ تم سے فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے۔ یقیناً ہم رحمان کی دعوت کو ہی قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ حکمت کیا ہے؟ باطن کی بصیرت، حق کو دیکھنے کے قابل ہو جائے بندہ، صحیح غلط میں تمیز کرنے کے قابل ہو جائے، اور سب سے بڑا حق تو اللہ کی ذات خود ہے، اور سب سے بڑا حق یہ کہ موت آنی ہے، اور سب سے بڑا حق یہ کہ آخرت پیش آنی ہے۔ بندہ اپنے اصل نفع و نقصان کو سمجھ لے، یہ سمجھ اللہ جسے دے دے، یہ حکمت اللہ جسے دے دے، اس کو بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے۔ ادھر کی حاجات پوری کر لیں، جمع ادھر کریں بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں ایسا عقل مند بنائے جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند کون ہے؟ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، رب کی مرضی کے تابع رکھے، اور وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ اللہ یہ عقل مندی مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما انفقت من نفقۃ او نذرت من نذر فان اللہ یعلم، اور تم جو خرچ کرو گے، کوئی بھی نفقہ، کوئی بھی صدقہ خیرات دو گے، اور تم کوئی نظر مانو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ نظر ماننے کے حوالے سے احکامات جاننے چاہیے، جائز ہے، البتہ نظر مان لی جائز معاملے پر، وہ معاملہ پورا ہو تو نظر کو پورا کیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات ہم اہل علم سے سیکھیں، تفاسیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو تم نظر مانو گے فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو اعلانیہ طور پر دو تو یہ اچھی بات ہے۔ وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اور اگر تم ان صدقات کو پوشیدہ رکھو اور تنگ دستوں کو پہنچاؤ تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بہت پیاری بات،
اعلانیہ بھی تو ٹھیک ہے، کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً ہنگامی حالات آ گئے، زلزلہ، سیلاب وغیرہ، کوئی حاجت ایسی آ گئی تو ایک بندہ آگے بڑھ کر اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی راہ خدا میں خرچ کریں گے، جائز ہے۔ ورنہ عام طور پر زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو اعلانیہ بھی دی جا سکتی ہے، جیسے نماز باجماعت ادا کرتے ہیں حضرات الحمدللہ، لیکن عام طور پر صدقات کو پوشیدہ طور پر دینا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، اور خود پہنچانا، تلاش کر کے پہنچانا، یہ بھی مطلوب ہے، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان۔ اور وہ حدیث مبارکہ ذہن میں رہے، 7 افراد، 7 قسم کے افراد قیامت کے دن اللہ مراد اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جن میں ایک وہ ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی روایت، پوشیدہ رکھ کر دینا اور تنگ دستوں تک پہنچانا یہ مطلوب ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ مٹا دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، مراد گناہ مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ اب ایک مسئلہ تھا صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انصار مدینہ، صحابہ جو مدینہ شریف میں تھے انصار، ان کے کچھ غریب رشتہ دار تھے مگر وہ کافر تھے، اب ان کی مدد کرے یا نہ کرے؟ تو شرعی طور پر ایک مسئلہ تو ہے، زکوٰۃ مسلمانوں کو ہی دی جائے گی، غیر مسلم کو نہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ کے علاوہ اور مدات اور کیٹیگریز کے اعتبار سے مدد کرنی چاہیے، لیکن بتایا جا رہا ہے کسی کا اسلام قبول نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے، کسی کو ہدایت ملنا یہ الگ بات ہے، مدد کا محتاج ہے، مدد کی جائے گی۔ فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، مراد ہے کہ مدد تم کرو، کوئی حرج نہیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو خرچ کرو گے تو اپنے ہی بھلے کے لیے، تمہیں ہی فائدہ ہوگا، اللہ کو حاجت نہیں۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم خرچ نہیں کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مقصود کیا ہے؟ اخلاص نیت، اللہ راضی ہو جائے، اللہ یہ یقین اور کیفیت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا عطا ہوگا، مراد اس کا بدلہ، وانتم لا تظلمون، اور تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اگلی آیت بتا رہی کہ اس مال کا یعنی اس انفاق کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے، ان کا تذکرہ۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان تنگ دستوں کے لیے ہے یہ انفاق جو رکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ معاشی محنت کر سکیں، معاش کے لیے محنت کر سکیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناسمجھ شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ تعرفهم بسیماہم، آپ تو ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، خوددار لوگ ہیں، چہرے بتا دیں گے حاجت مند ہیں مگر محتاج تو ہیں مگر خوددار ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، پروفیشنل نہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو مال خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اصحاب الصفہ کا ذکر بھی مفسرین نے کیا اور یہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کر دے، دین کا کام تو پوری امت پر لازم ہے نا، بعض وہ لوگ جو کچھ افراد اپنے آپ کو اداروں جماعتوں کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنی معاش کی محنت نہیں کر سکتے، امت کی ذمہ داری کہ ان کو سپورٹ کرے، اور انفاق کا ایک بہت بڑا مصرف یہ ہے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اس کے تعلق سے پھر وہ شب روز اسی کام میں لگے رہتے، امت ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع میں انفاق کا مختصر ذکر اور پھر سود کی حرمت کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ نے دولت اضافی دی ہو، بہترین استعمال کیا ہے؟ راہ خدا میں لگا دو، بینک آف اللہ لمیٹڈ میں، اور اللہ نے اضافی دولت دے رکھی ہے کسی کو، بدترین استعمال کیا ہے؟ سود خوری کے اندر لگائے اس کو۔ درمیانی شکل کیا ہے؟ کاروبار کرو، پارٹنرشپ کر لو، مداربت کر لو، ایک شخص کا مال اور ایک شخص کی محنت، یا مشارکت کر لو، پارٹنرشپ وغیرہ، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ تو مال کا بہترین استعمال انفاق فی سبیل اللہ، مال کا بدترین استعمال اس کو کسی کو قرض کے طور پر دے کر سود خوری کرنے کی کوشش کرنا، سود کمانے کی کوشش کرنا، یہ سود خوری کی نفی اگلے رکوع میں آ رہی ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات دن پوشیدہ اور ظاہری طور پر، اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، حواس باختہ۔
ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ عقل لڑانے کی کوشش کی، عقل نیچے اللہ کا حکم اوپر۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ حکمت بعد میں، حکم پہلے، عقل نیچے حکم اوپر، تجارت حلال اور سود خوری کا معاملہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر عقلی دلائل دیے جا سکتے ہیں، یہاں ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ پیش کریں، وہ بعد میں کسی اور موقع پر۔ تجارت کیا ہے سب کو پتہ ہے، اور سود کیا ہے؟ قرض پر کوئی بھی اضافہ، حدیث مبارک بھی ہے، ہر وہ قرض جس پر کچھ بھی اضافہ ہو، قرض پر کچھ بھی اضافہ، وہ ربا، وہ سود ہے، منع ہے۔ آگے مزید ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ربا کو حرام کیا ہے اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پر جس کو نصیحت پہنچی اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے ہے وہ جو ہو چکا، ماضی معاف، لیکن ڈرتا رہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر سود کی طرف لوٹے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سود خوری جہنم میں لے جانے والی، اللہ محفوظ رکھے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت، سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ نہیں، اور صدقات سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ ہماری عقل نیچے، اللہ کی بات اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان وہ اوپر رہے گا۔ اللہ بھی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ جہاں جہاں سود کی ممانعت قرآن پاک میں آتی ہے، ساتھ اللہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذکر کرتا ہے، کانٹراسٹ آ جاتا ہے، مال اضافی ہے، بدترین اس کا استعمال سود پر لگانا ہے، اور بہترین استعمال راہ خدا میں خرچ کرنا۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر رائے خدا میں خرچ کرنے کا ذکر۔ اب پورے قرآن حکیم میں جس عمل پر، گناہ پر شدید ترین الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، وہ بات اگلی دو آیتوں میں آ رہی ہے، سود کی ممانعت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو رہ گیا ربا میں سے وہ چھوڑ دو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ اس آیت کے شروع اور آخر میں ایمان کا ذکر ہے۔ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، سود خوری ہے، ایمان نہیں ہے، اور ایمان اگر واقعتاً ہے تو بندہ سود کے لین دین سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نہیں باز آتے تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جنگ کا مطلب تباہی، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا مطلب تباہی ہی تباہی۔ وہ مسلط ہے آج ہمارے اوپر، اس سود کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ سے جنگ، کیسے اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے، حضور نے لعنت فرمائی سود لینے والے، دینے والے، معاملہ لکھنے والے اور گواہ بننے والے پر۔ حضور نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے، کم ترین یہ کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، استغفر اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم کھانا کمانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید معاملہ ہے۔ اس قدر سخت بات ہے، پاکستان میں طے شدہ بات ہے۔ آئین پاکستان میں آرٹیکل 38F میں لکھا ہے حکومت جلد سود کا خاتمہ کرے۔ وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں پہلا فیصلہ دیا، پھر شریعت اپیلنٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 1999 میں تفصیلی فیصلہ دیا، اور پچھلے سال ماہ رمضان کی 26 تاریخ کو وفاقی شرعی عدالت نے پھر فیصلہ دیا کہ بینکنگ انٹرسٹ ربا ہے، حرام ہے، اور آج ہمارے ملک میں تباہی جو مچی ہوئی ہے وہ اس سود خوری کی وجہ سے باز آنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انفرادی سطح پر ہم فوراً چھوڑیں، سودی اکاؤنٹ بند کریں، سودی اسکیمیں چھوڑیں، اور اجتماعی سطح پر سود کے خاتمے کے لیے ذمہ داران کو اور اہل اقتدار کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پس اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارا اصل زر ہے، یعنی پرنسپل اماؤنٹ، جو اصل رقم ہے وہ لے سکتے ہو۔ رقم جو قرض کے طور پر دی گئی اس پہ کوئی بھی اضافہ یہ ربا ہے جس کو منع کیا گیا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا اصل نہ ملے تم پر ظلم ہے، اور تم دوسرے سے اصل سے زیادہ مانگو، یہ تمہارا اس پر ظلم کرنا ہوگا۔ نہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو کشادگی ہونے تک مہلت دے دو، مشکل ہے اس کو تو تھوڑا مہلت دے دو، مارجن دے دو، نرمی کرو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم بخش دو عام حالات میں انفرادی سطح پر قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگلی آیت ترتیب نزول کے اعتبار سے ایک رائے کہ آخری آیت اور آخرت کی توجہ دلائی جا رہی ہے، نزول کی ترتیب میں آخری آیت۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا جو اس نے اعمال کی کمائی کی، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کل کا یقین عطا فرمائے، سود کی ہر شکل سے بچائے، اللہ سود خوری کے تمام معاملات سے ہمیں بچائے، اور اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔